الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جو لوگ بھی ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے ہم ان کے لیے اپنے تک آنے کی راہیں ضرور کھول دیں گے۔ مجاہدہ کہتے ہیں مشقت اٹھانا، شریعت کی نظر میں اپنے اعمال سنوارنے کے لیے نفس کے خلاف کام کرنا، اپنے اعمال سنوارنے کے لیے نفس کے خلاف کام کرنا، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے۔ انسان کے جسم میں تین چیزیں اہم ہیں، ایک اس کا دل، دوسرا اس کا نفس اور تیسرا اس کا دماغ۔ دل انسان کے جذبات کا مقام ہے، محبت کا جذبہ، نفرت کا جذبہ، بہادری کا جذبہ، بزدلی کا جذبہ، خوشی کا جذبہ، غم کا جذبہ، یہ جذبات سارے کے سارے یہ قلب میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور انسان کا نفس یہ خواہشات کا مقام ہے، خواہشیں اچھی ہوں یا بری وہ نفس میں جنم لیتی ہیں۔ اچھی خواہش تو یہ ہوئی میں اللہ کا ولی بن جاؤں، حافظ قرآن بن جاؤں، نیک بن جاؤں، یہ سب اچھی خواہشیں ہیں۔ بری خواہشیں انسان کی سب وہی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ تو دل انسان کے جذبات کا مقام ہے، نفس انسان کی خواہشات کا مقام ہے۔ انسان کا دماغ یہ خیالات کا پروسیسر ہے، جیسے کمپیوٹر کے اندر میتھ کو پروسیسر ہوتا ہے کہ پروگرام میں کوئی ایکویشن سالو کرنی ہو تو پروسیسر سالو کر دیتا ہے، تو دماغ بھی پروسیسر کی مانند ہے۔ جیسے جذبات دل میں ہوں گے یا جیسی خواہشات نفس میں ہوں گی، دماغ ویسے ہی خیالات کو پروسیس کرتا رہے گا۔ اگر دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا جذبہ ہے اور نفس کے اندر نیک خواہشات، نیک تمنائیں ہیں، تو دماغ میں ہر وقت نیکی کے خیالات رہیں، جس کو رجوع اللہ، توجہ اللہ کہتے ہیں۔ تو دماغ یوں سمجھ لیجئے اس معاملے میں دل کا تابع ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، اے کاش ان کے دل ہوتے انہیں عقل سکھاتے۔ تو عقل دل کے تابع ہے۔ ہمارے مشائخ دل کو بدل دیتے ہیں، پھر عقل کی سوچ خود بخود بدلتی ہے۔ آج کی اس محفل میں نفس سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ تو انسان کا نفس خواہشات کا مقام ہے، اور اس کی مثال چھوٹے بچے کی طرح سی ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ کسی چیز کو دیکھ کر خوش ہو تو وہ ضد کرتا ہے کہ مجھے چاہیے، اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ وہ تو انگارے کو دیکھے گا تو روئے گا کہ مجھے اسے ہاتھ میں لینا ہے، ماں منع کرے گی تو روئے گا، ضد کرے گا، ہنگامہ مچا دے گا۔
اس کو کیا پتا کہ یہ آگ اس کے لیے نقصان دہ ہے؟ تو چھوٹا بچہ جس طرح جس چیز کو دیکھتا ہے اس کی طلب کرتا ہے، نفس بھی اسی طرح جس چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو لینے کے لیے تڑپتا ہے۔ تو اس کی مثال ضدی بچے کی طرح ہے، اور اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو، ہر وقت اس کی تمنا یہی، میری خواہش پوری ہو۔ اور ایک اصولی بات سمجھیے، ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، خواہشات پوری کبھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ضروریات کی حد ہوتی ہے، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو خواہشات کی چونکہ حد ہی کوئی نہیں، اس لیے نفس کبھی مطمئن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک خواہش پوری کریں گے وہ دوسری خواہش کو جنم دے گی، دوسری خواہش پوری کریں گے وہ تیسری خواہش کو جنم دے گی۔ ہوس کوئی انتہا نہیں۔ جیسے نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو سونے کا جنگل دے دیا جائے تو وہ ہوس کرے گا کہ ایک اور بھی ہوتا، وہ بھی دے دیا جائے تو تمنا کرے گا کہ پوری دنیا سونے کی بنی ہوتی، وہ بھی دے دیا جائے تو تمنا کرتا کہ اس کا بنانے والا بھی میں خود ہوتا۔ تو جیسے بچے کی ہر بات کو پورا نہیں کر سکتے، وہ ایک بادشاہ کے ہاں وزیر آیا اپنے بچے کو لے کر، تو بچہ رو رہا تھا، بادشاہ نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بس کچھ مطالبے کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، تو اس کی ہر بات تو پوری نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ بھاگیہ سلامت بڑی مشکل ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ مجھے جو کہتا ہے میں اس کی خواہش کو پورا کر دوں گا۔ بچے سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاتھی چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے ہاتھی منگوا لیا، تو بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ جہاں بیٹھے تھے وہاں کہیں سوئی پڑی ہوئی تھی فرش کے اوپر، تو بچے کی نظر اس پر جا پڑی، تو بچے نے اس کو اٹھا لیا اور ہاتھی کی طرف توجہ کرنے کے بجائے وہ سوئی دیکھنے لگ گیا، تھوڑی دیر میں رونے لگا۔ اس کے باپ نے پوچھا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے سوئی کے سوراخ کی طرف اشارہ کیا، کہتے ہاتھی کو اس میں سے گزارو۔ جس طرح بچے کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اسی طرح نفس کی بھی ہر چاہت پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں مومن کو کہا کہ تم صبر سے وقت گزار لو، مجاہدے سے وقت گزار لو، اس دنیا میں رہتے ہوئے تم میری چاہتوں کو پوری کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ جنت میں پھر میں تمہاری چاہتوں کو پورا کر دوں گا۔ اس لیے انسان کی خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ اس کا نام جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو انسان کا نفس چاہے گا جنت میں ہر اس چیز کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے۔ اب یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ غافل انسان اسی دنیا میں ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، اور اسی کا نام دھوکہ۔ خواہش پوری کرنے کی جگہ بنی ہے لیکن ابھی وہاں پہنچے نہیں۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت کی باتوں کو پورا کیجیے، اللہ تعالیٰ جنت میں ہماری خواہشوں کو پورا فرما دے۔ لہذا اس دنیا میں انسان کے نفس کی خواہشیں تو ٹوٹتی ہی ہیں، کوئی دوسرا رابطہ ہی نہیں۔ جو لوگ نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے کے راستے پہ چلتے ہیں وہ بھی پورا کر کر کے بالآخر حسرت لیے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں۔ ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں جوع فقط، اس میں اتنی بھوک محسوس ہوتی ہے کہ کھا کھا کر انسان کا پیٹ پھٹنے کو آتا ہے مگر آنکھ کی بھوک نہیں جاتی، حوث نہیں جاتی، جی چاہتے ہیں اور کھاؤں، پیٹ پھٹنے کو آیا اور جی چاہتے ہیں کہ اور کھاؤں، اس کو جوع بقر کہتے ہیں۔ جیسے ایک شاعر صاحب کھانے پینے کے ذرا شوقین تھے،
تو جب دسترخوان سے سب کھا پی کے پیٹ بھر لیتے اور بیوی ان کی آتی سامان اٹھانے کے لیے تو کہتے گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے. یعنی کھا کھا کے یہ حال ہو گیا کہ اب ہاتھ بھی نہیں ہلتے. گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے تو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. کہ سامنے پڑا ہوگا تو دیکھ دیکھ کے ہی خوش ہوا کروں گا. تو نفس کا تو یہ حال ہے. اسی طرح استسقاء ایک بیماری ہے. اتنی پیاس ہوتی ہے شدت کی کہ بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ میری تو جان ہی نکل جائے، حالانکہ پانی پی پی کے اس کا پیٹ پھول چکا ہوتا ہے. تو نفس کی کیفیت ایسی کہ خواہشات کو آپ پورا کر کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے، لیکن نفس کی خواہشیں پھر جوان ہوں گی. یہ وہ ہوس ہے جو کبھی ختم نہیں ہوا کرتی. یہ وہ پیاس ہے جو کبھی نہیں بجھا کرتی. تو اس کی انتہا یہی کہ انسان ان خواہشات کو قابو کرے، اپنے نفس کو لگام پہنائے شریعت کی. ہر کام شریعت و سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرے. انسان کا نفس جو ہے یوں سمجھیے اس کو گناہوں کی چاٹ لگی ہوئی ہے، تو اب ہر وقت یہ گناہ کے لیے تیار، من مانی کے لیے تیار. اور یہ شیطان سے بھی زیادہ برا. یہ بھی ایک بات درمیان میں عرض کرتا چلوں کہ یہ شیطان سے بھی زیادہ برا، اس لیے کہ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ جب وہ شیطان ابھی سجدے کا حکم اس کو نہیں ملا تھا تو اس وقت تو ازازیل اس کا نام تھا، طاؤف الملائکہ اس کو کہا جاتا تھا. جگہ جگہ پر اس نے اللہ کے حضور سجدے کیے تھے. اس وقت تو شیطان نہیں تھا کوئی. تو ازازیل کو شیطان کس نے بنایا؟ اس کے نفس نے بنایا. تو نفس ایسا برا جو ازازیل کو بھی شیطان بنا ڈالتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ برا. اور ایک دوسری دلیل یہ کہ انسان کا نفس کہ شیطان وہ فقط شرک کرواتا ہے، اسی پہ خوش ہو جاتا ہے. لیکن نفس وہ کہتا ہے نہیں، مجھے شریک گوارا نہیں. شیطان کسی کو الجھائے گا تو زیادہ سے زیادہ اس سے شرک کی باتیں کروائے گا. اور نفس جب بہکاتا ہے یہ اپنا شریک بھی پسند نہیں کرتا. انسان کہہ اٹھتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا پروردگار. تو یہ کوئی شریک بھی پسند نہیں کرتا، یہ کہتا ہے وحدہ لا شریک بس میں ہی ہوں. تو یہ نفس اس لیے شیطان سے بھی زیادہ برا. اسی لیے قرآن مجید میں جہاں نفس شیطان کی مکاریوں کا تذکرہ کیا وہاں ضعیف کا لفظ استعمال ہوا. قرآن عظیم الشان فرمایا ان لید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی تدبیریں اس کے مکر وہ کمزور ہوتے ہیں. لیکن جب انسان کے نفس اور اس کی مکاریوں کا تذکرہ ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کیدکن عظیم، تمہاری مکاریاں تو بہت بڑی ہیں. تو انسانی نفس کی مکاریوں کے لیے عظیم کا لفظ استعمال ہوا، شیطان کی مکاریوں کے لیے ضعیف کا لفظ استعمال ہوا. معلوم ہوا جب تک نفس انسان کا شیطان کا تعاون نہ کرے شیطان انسان پر غالب کبھی نہیں آ سکتا. اور اصول کی بات ہے کہ باہر کے دشمن ہوتے ہیں، کچھ اندر کے دشمن ہوتے ہیں. اور گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے مثل مشہور ہے. اندر کا دشمن ہمیشہ خطرناک، اور یہ نفس ہمارے اندر کا دشمن اور شیطان ہمارا باہر کا دشمن. تو نفس چاہتا ہے کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو، اور یہ کمزور کے اوپر بڑا شیر ہوتا ہے، جو اس کے سامنے جتنا دکھے یہ اتنا شیر ہوتا ہے. ویسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات بڑی مزے کی لکھی شیطان کے بارے میں. وہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہمارا وہ دشمن ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا.
خوشامد قبول نہیں کرتا. یعنی یہ نہیں کہ بھائی تھوڑی دیر شیطان کی خوشامد کر لو یہ جان چھوڑ جائے گا. نہ وہ خوشامد سے جان نہیں چھوڑتا. وہ تو کہتا ہے کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں تم اس پر عمل کرو. جیسے کفار بھی خوشامد سے خوش نہیں ہوا کرتے. کچھ لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہم ذرا اپنے نمونے ان کی طرح بنا لیں تو ان سے بن جائے گی ہماری. کبھی نہیں بن سکتی. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کبھی خوش نہیں ہو سکتے یہود اور نصارہ حتیٰ کہ آپ ان کی اتباع شروع کر دیں. تب خوش ہوں گے ورنہ نہیں. تو اس لیے جن کو اسلام کو ذرا ماڈرن بنانے کا شوق رہتا ہے نا کہ جی ان کو بنا کے رکھو, ذرا کان کھول کے سن لیں. تو شیطان بھی اسی طرح, یہ ایمان کا ڈاکو ہے, یہ خوشامد سے خوش نہیں ہوتا. تو نفس کمزور انسان کے اوپر شیر ہوتا ہے. اب ہمارا اس کے ساتھ مقابلہ ہو گیا اور یہ پوری زندگی کا مقابلہ. تو نفس گناہ کروائے گا, ہمیں گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کروانی ہے. یہ گناہ کروانے سے باز نہیں آتا, ہم نیکی کرنے سے کیوں باز آئیں. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اشعار میں عجیب مضمون باندھا. نصب کر سکے نفس کے پہلوان کو کہ یہ نفس پہلوان کی مانند ہے اور اس پہلوان سے تمہاری کشتی ہے. نصب کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. وہ دباتا ہے تو گناہ کرواتا ہے, ہم دبائیں اس کو اور اس سے توبہ کروائیں. تو وہ کہتے ہیں کبھی اس نے اگر دبایا تو کبھی تم بھی دباؤ اور توبہ کرو. اور اگر کوئی صاحب کہیں کہ جی میں نے تو کبھی نہیں دبایا, وہ خانقاہ بھی دباتے رہتے ہیں مجھے, میں مسکین ہی دبتا رہتا ہوں, تو اس کا بھی حضرت نے جواب دے دیا. فرماتے ہیں جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, یعنی شیطان کے ساتھ کشتی میں جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہر طور کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. اگر شیطان نے گناہ کروا کے اللہ سے یہ محبت کا رشتہ توڑوایا تو ٹوٹا نہ رہنے دو, پھر توبہ کر کے گانٹھ لگا دو, پھر جوڑ لگا دو. وہ توڑنے سے باز نہیں آ رہا, ہم جوڑنے سے باز کیوں آئے. یہاں پر ایک بات یاد آئی, درمیان میں کرتا چلوں. حضرت مفتی محمد حسن امرتسری دامت رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی مبانی, حضرت اسد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء. حضرت مجذوب نے بھی حضرت اسد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو چند اشعار لکھے تھے حضرت کی یاد میں, ان کو ہی مخاطب کیا تھا کہ اے حسن اب تم ہی اٹھو اور کام کو سنبھالو. وہ اپنے حالات, ان کے حالات زندگی میں ایک عجیب بات لکھی کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان گناہ کرے گا فوراً توبہ کرے گا, پھر گناہ کر بیٹھے گا, پھر توبہ کرے گا, پھر گناہ کر بیٹھے گا, توبہ کرے گا, اور ساری زندگی اس کا یہی وتیرہ رہے گا. لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو کھڑا کر کے فرمائیں گے میرے فرشتوں ذرا میرے بندے کا معاملہ دیکھو, شیطان اور نفس بہکانے سے باز نہیں آئے, مگر یہ بندہ بھی ہار نہیں مانا, یہ بار بار کھڑا ہو کر توبہ کرتا رہا تو شیطان گراتا رہا, یہ کھڑا ہوتا رہا. اس کا مطلب ہے یہ میری رضا چاہتا تھا, اس کی بار بار توبہ کی وجہ سے میں اس کا حشر استقامت والوں کے ساتھ کر دیتا ہوں. میرے بندے میں استقامت تھی, وہ بار بار گناہ کرواتے تھے, یہ بار بار توبہ کرتا تھا. تو یہ بھی استقامت ہے کہ ہم بار بار توبہ کریں. کئی دوست ہوتے ہیں نا, سوچتے ہیں جی میں تو بس گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتا. نہیں, یہ بات نہیں ہے.
بار بار توبہ کیجیے. اور میرے دوست، جب ہمارے مالک اتنے مہربان ہیں کہ وہ توبہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتے، تو ہم توبہ کرنے سے کیوں تھک جاتے ہیں؟ جب وہ توبہ قبول کرنے سے تنگ نہیں پڑتے، انہوں نے کوئی حد نہیں کی کہ 3 دفعہ کے بعد 4تھی دفعہ نہیں کر سکتے، تو جب پروردگار قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم کیوں نہ توبہ کر کے اپنے مالک کو خوش کریں؟ تو نفس کمزور انسان کے اوپر بہت شیر ہے. آج کل کے اکثر گناہ دو وجہ سے ہیں. حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے سبحان اللہ 2 لفظوں میں بات سمیٹ دی. فرماتے تھے کہ اکثر گناہ 2 وجہ سے ہوتے ہیں، یا جاہ کی وجہ سے یا باہ کی وجہ سے. جاہ کہتے ہیں اپنا سٹیٹس، اس کی وجہ سے میں آتی ہے. جیسے حامد کہتا ہے بس میری گھر میں چلے گی، اور بیوی کہتی ہے نہیں ہم بھی تو ہیں. تو یہ جاہ کا معاملہ ہوتا ہے، اور ساری زندگی لڑتے رہتے ہیں. جسم اتنا قریب اور دل ایک دوسرے سے اتنا دور، نفرتیں بھری ہوتی ہیں. تو یہ جاہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ میری چلے، جو میں کہوں بس وہ. اور باہ کہتے ہیں انسان کی قوت نفسانی جا کو، شہوانی جا کو، وہ باہ کہلاتا ہے. تو فرماتے تھے کہ 2 گناہ، یا جاہ کی وجہ سے یا باہ کی وجہ سے. اب جاہ کے حصول کی خاطر بندہ پیسے کماتا ہے، پیسے ہوں، اور اس میں جائز ناجائز نہیں دیکھتا، حرام حلال کا خیال نہیں کرتا، بس مال ہونا چاہیے. اس بارے میں انسان اپنے دل میں اطمینان پیدا کر لے کہ ہمارا رزق ہمارے ذمہ نہیں، پروردگار نے اپنے ذمہ لیا ہے. فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جو کوئی بھی چیز ہے اس کے ہمارے پاس خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہم ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں. اپنے ذمہ لے لیا. فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کے درمیان ان کی جو معیشت تھی اس کو تقسیم کیا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو بھی زمین میں جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ. تو جس چیز کا رزق اللہ نے ذمہ لیا سارا دن ہم اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اور جس کی ذمہ داری ہم پر چھوڑی کہ شریعت پر عمل کرو اس بارے میں فکر نہیں ہوتی. یہ بات دلوں میں بٹھا دیجئے کہ جو پروردگار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو 40 سال تک من و سلوہ کھلا سکتے ہیں، کیا وہ پروردگار ہمیں وقت کی روٹی نہیں عطا فرما سکتے؟ جو بی بی مریم کو بے موسم کے پھل عطا کر سکتے ہیں، کیا ہماری بہو بیٹیوں کو وقت کے موسم کے پھل نہیں عطا کر سکتے؟ تو رزق کے معاملے میں اللہ کے اوپر توکل کیجیے، اسباب میں ہاتھ ڈالیے مگر شریعت و سنت کے مطابق. نتائج اللہ کے اختیار ہے، اور جو ملے اس کے اوپر راضی رہیے. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ دنیا میں اپنے اللہ سے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائیں گے. تو اس کی پریشانی کیا؟ بس کام کرنا ہمارا اختیار ہے، نتائج اللہ رب العزت کے اختیار میں. اور دوسری چیز باہ کے گناہ. یہ گناہ آج کے دور میں بہت عام ہے، اور اس کا تعلق ہوس کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ انسان کے بال سفید ہو جائیں گے تو اس گناہ سے جان چھوٹ جائے گی. نا جیسے تمہارے سوچتے ہیں کہ شادی ہو گئی تو نگاہ پاک ہو جائے گی، ان کو کیا پتا کہ شادی شدہ کی نگاہیں اور زیادہ خراب ہوتی الا ماشاء اللہ. سوچتے ہیں اچھا بوڑھے ہو کے اس گناہ سے جان چھوٹ جائے گی، تو ذرا بوڑھوں کے دل کی حالت پوچھیں.
کہ ان کے دل کی حسرتیں کیا ہوتی ہیں، ان کی نگاہیں کتنی میلی ہوتی ہیں۔ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دل میں سکون آ جائے تو انسان کی اس گناہ سے جان چھوٹ جاتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ کہ انسان نکاح کے ذریعے اس گناہ سے بچے اور نکاح کے بعد مطمئن زندگی گزارے، اپنے دل کو سمجھائے کہ بھئی میری ضرورت پورا ہونے کے لیے اللہ نے سبب بنا دیے، اب مجھے ادھر ادھر میلہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی پتلا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، ہمیں کیا غرض ہے؟ جب دل کو بار بار یہ سمجھایا کہ میں دوسروں سے بے غرض ہو جاؤں، تو پھر آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ کی ادھر ادھر سے کون گزر رہا ہے۔ جو گزرے آپ کو کیا اس سے غرض ہے، جو بھی ہے آپ سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو اس کا تعلق اپنے دل کے ساتھ زیادہ ہے۔ بار بار اپنے دل کو سمجھائیں کہ بھئی ادھر ادھر دیکھنے سے سوائے میرے نام اعمال میں کبیرہ گناہوں کے لکھے جانے کے اور مجھے کیا ملتا ہے؟ حسرت نایاب۔ آ کر گزر گئے نمونے، اور ہم نے فقط دیکھ کر اپنے نام اعمال میں گناہ درج کروا لیا، تو کیا ملا؟ تو اس کو اپنے دل کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جب دل نے سمجھ لیا تو پھر انسان کی ہوس کی نگاہیں ختم ہو جاتی ہیں، طبیعت میں سکون آ جاتا ہے، عبادت میں لذت مل جاتی ہے، پرسکون زندگی مل جاتی ہے۔ ایک بات ثقیل سی ہے لیکن ذرا سمجھنے کی کوشش کر لیجئے گا۔ ہمارے سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ تھے، حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت انسان بالغ کب ہوتا ہے؟ کھلی کھلی بات ہے تو اس لیے پہلے عرض کر دیا۔ تو پوچھا کہ حضرت انسان بالغ کب ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا شریعت کا یا طریقت کا؟ کہنے لگا حضرت دونوں بتا دیجیے۔ عجیب بات کہی، فرمانے لگے شریعت کا بالغ تب ہوتا ہے جب اس سے منی نکلے، اور طریقت کا بالغ تب ہوتا ہے جب وہ منی سے نکل جائے۔ شریعت کا بالغ وہ ہوتا ہے اس سے منی نکلے، اور طریقت کا بالغ تب ہوتا ہے جب وہ منی سے نکل جائے۔ کیا مطلب؟ اس سے متعلقہ گناہوں سے جب جان چھوٹ جائے اب یہ بندہ طریقت کا بالغ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ہم تو طریقت کے نابالغ ہی ہیں۔ جب طریقت میں بلوغ ملے گا پھر زندگی کا مزہ آئے گا، اور جان چھوٹ جاتی ہے۔ واقعی دل کو اللہ تعالیٰ ایسا سکون دے دیتے ہیں کہ پھر زلف فتنہ گر انسان کو دم خر نظر آتی ہے، گدھے کی دم کی طرح نظر آتی ہے، نہیں توجہ اٹھتی اس کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ایسی حفاظت آ جاتی ہے۔ تو اس کا تعلق حوث کے ساتھ ہے۔ اپنے دل میں سکون پیدا کریے، سمجھائیے نفس کو۔ آج فتنے سوار ہو کر آ رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں فتنے پیدل آیا کرتے تھے، آج کا دور ذرا نیا دور ہے، سائنسی دور ہے، تو فتنے بھی سوار ہو کے آ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اور آج کا سب سے بڑا فتنہ پتہ ہے کیا؟ سب سے بڑا فتنہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ سب سے بڑا فتنہ، ہائے ہمارے پاس اتنا ہوتا جتنا قارون کو ملا تھا۔ ہر دل کی یہی حسرت۔ دنیا ایسا دل لبھاتی ہے بندے کا کہ بس بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے محبت دنیا ایک ایسا گناہ ہے کہ اس سے ہم میں سے اکثر لوگ توبہ ہی نہیں کرتے۔ آپ بتائیے کتنے لوگ ہیں جو بیٹھ کے اس گناہ پر روئیں، اللہ میں اب تک دنیا سے محبت کرتا رہا، میرے اس گناہ کو معاف کر دیجیے۔ ہم دنیا کی محبت کے گناہ سے توبہ ہی نہیں کرتے۔
حالانکہ یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگری ہے. ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگری ہے. اس کی وجہ کیا؟ ہاروت اور ماروت جو جادو لائے تھے، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اس جادو کے ذریعے وہ خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے. لیکن یہ دنیا ایسی جادوگرنی ہے جو بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان جدائی ڈال دیا کرتی ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا لکل شیء اذا فارقتہ عوض ولیس للہ ان فارقت من عوض. اے دوست، تو دنیا کی کسی چیز سے دور ہوا، تیرے لیے کوئی نہ کوئی اس کا بدل موجود ہے. لیکن اگر تو اللہ رب العزت سے دور ہوا، تیرے لیے اس کا کوئی بدل موجود نہیں. اس لیے ہمارے مشائخ ذکر کی کثرت کا حکم دیتے ہیں کہ ذکر کی کثرت سے دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے. یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں، مفسرین نے قرآن مجید کی آیات کے تحت کہیں کہیں بڑے لطائف اور اشارات لکھے ہیں، معارف لکھے ہیں. حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بڑی عجیب تمثیل لکھی ہے. لکل آیۃ من القرآن ظاہر و باطن. قرآن مجید کا ظاہر بھی ہے جو ظاہری مفہوم ہوتا ہے، اور ایک اس کے اندر معارف ہوتے ہیں چھپے ہوئے. تو ملکہ بلقیس کا واقعہ ہے کہ جب اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا تو اس نے اپنے امراء سے مشورہ کیا، اسمبلی ممبروں سے، کہ کیا کریں. تو ان سب نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں، قدم اٹھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ پرانا نعرہ ہے، فانظری ماذا تأمرین، جی فیصلہ آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ سمجھدار تھی. آگے سے کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں افسدوها، فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور جو لوگ وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں. اب یہ تو ہوا اس کا ظاہر کا ترجمہ. حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہترین تمثیل ہے کہ اگر ملوک سے مراد ہم مالک الملک کا نام لیں اور قریہ سے مراد ہم دل کی بستی لیں، تو پھر اس کے معنی یوں بنیں گے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب مالک الملک کا نام، اس کی محبت دل میں داخل ہو جاتا ہے، افسدوها، انقلاب بچا دیتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور دنیا جو معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے باہر نکال دیا جاتا ہے. اس لیے ہمارے مشائخ ذکر اللہ کی کثرت کا حکم دیتے ہیں. تو آج کا بڑا فتنہ دنیا کی محبت. دنیا فقط مال نہیں ہوتی، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ رب العزت سے غافل کر دے اس کا نام دنیا ہے. ہر وہ چیز، آسان الفاظ میں، ہر وہ چیز، مال ہے، انسان ہے، عہدہ ہے، کاروبار ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، دوست ہے، کوئی بھی ہے، کسے باشد، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ رب العزت سے غافل کر دے اس کا نام دنیا ہے. اور ہمیں ہر اس چیز سے توبہ کرنی ہے، اس سے اپنے آپ کو کاٹنا ہے، پیچھے ہٹانا ہے. ہمارے مشائخ سبحان اللہ، حضرت سالم بن عبداللہ، یہ 3 کزن تھے، یعنی 3 بہنیں تھیں، تینوں کو اللہ نے بیٹے دیے. ایک کے بیٹے کا نام تھا قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق. یہ ہمارے سلطانیہ نقشبندیہ کے مشائخ میں سے ہوئے اور فقہائے 7 مدینہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. اللہ نے ان کو وہ مقام دیا تھا کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں اس وقت خلافت کا مستحق کون ہے، تو انہوں نے قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق کا نام پیش کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی دی تھی. ایک امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، علی بن حسین، اور تیسرے سالم بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ.
یعنی ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، اور ایک حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے. تو تینوں خالہ زاد بھائی تھے، تینوں کو اللہ نے بڑا مقام دیا. تو ان میں سے سالم بن عبداللہ، ان کا یہ واقعہ ہے، طواف کر رہے تھے اور وقت کا حکمران بھی پہنچ گیا. اب طواف کے بعد اس نے سلام کیا، ملاقات کی اور کہنے لگا جی آپ کو کوئی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگیے، آپ کو کوئی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگیے. آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ خدا کے بندے کچھ اللہ کا خوف کر، اس گھر میں آ کے بھی میں نے تجھ سے مانگنا ہے. اب اس کی بڑی سبکی ہوئی، لوگوں کے سامنے اسے شرمندگی ہوئی، لیکن ان کی گردنوں میں سریا ہوتا ہے تو یہ ہار جلدی نہیں مانتے. اب طواف تو کرتا رہا لیکن طاق میں رہا کہ یہ باہر کب نکلتے ہیں. اب حضرت جب حرم شریف سے باہر نکلے تو وہ فرما رواں حکمران صاحب بھی اسی دروازے سے اسی وقت باہر نکلے اور باہر نکل کے پھر سلام کیا اور کہتے ہیں اچھا جی اب مانگیے. اب تو آپ حرم میں نہیں ہے نا، حرم سے باہر، اب مانگیے میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں. تو یہ بھی بڑے دانا لوگ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، حکمت اللہ نے ان کو دی ہوتی ہے. سبحان اللہ. حضرت نے آگے سے فرمایا کہ بھئی یہ بتاؤ میں آپ سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ میں آپ سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ اب دین تو وہ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ دین میں تو اللہ نے آپ کا مقام بہت ہی بلند کیا تھا. تو لا محالہ کہنے لگا جی آپ دنیا مانگیے. تو جب اس نے کہا جی دنیا مانگیے تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ بھئی جس نے دنیا کو بنایا میں نے اس سے کبھی دنیا نہیں مانگی، میں تجھ سے دنیا کیا مانگوں گا. تو وہ اللہ سفر. تو ہمارے حضرات کو اللہ نے ایسی استغنا کی زندگی عطا کی. حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ، تفسیر مظہری، سبحان اللہ، جن کے نام پر لکھی گئی. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ یہ اپنے وقت کے مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے اور صوفی بھی تھے، شیخ بھی تھے، شیخ طریقت بھی تھے، صاحب نسبت تھے. سبحان اللہ، عجیب کامل شخصیت تھی کہ اپنے وقت کے یہ مفسر بھی تھے. ان کی تفسیر کا وہ مرتبہ ہے کہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ معارف القرآن میں بار بار تفسیر مظہری کے حوالے دیتے ہیں. حضرت اقدس تھانی رحمت اللہ علیہ بیان القرآن میں تفسیر مظہری کے حوالے دیتے ہیں. اللہ نے ایسا بڑا مفسر بنایا، وقت محدث تھے اور فقیہ تھے اور شیخ طریقت تھے، ایسے کامل تھے. ہمارے مشائخ ایسے کامل ہوا کرتے تھے. تو حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ، ان کو وقت کے بادشاہ نے کہا کہ جی آپ میرے پاس آئیے، میں آپ کو فلاں علاقہ ہبہ کرنا چاہتا ہوں، تحفے میں دینا چاہتا ہوں. تو حضرت نے آگے سے جواب بھجوایا کہ جناب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، فرما دیجئے کہ دنیا کی متاع تھوڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے قلیل کا لفظ استعمال کیا اور اس قلیل میں سے عقل اور تھوڑا حصہ آپ کو ملا. اب اس تھوڑے سے آپ اور تھوڑا حصہ مجھے دینا چاہتے ہیں، اتنا تھوڑا لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. سبحان، کیا استغنا، اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے ہمارے حضرات نے استغنا کی زندگی گزاری. صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر دنیا کا منتر سیکھ لیا تھا. آپ نے دیکھا نا کچھ لوگ سانپ پکڑ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں سانپ کا منتر آتا ہے، اور واقعی سانپ ان کو نقصان نہیں دیتا. ہم نے کئی لوگوں کو آنکھوں سے دیکھا. ایک صاحب ہمارے قریب میں رہتے تھے، اللہ کی شان بلیک کوبرا سویا پڑا ہے اور چلتے چلتے ساتھی اسے کہتے ہیں لوہے بھائی آج یہ تجھے مل گیا. کہتا ہے سویا ہوا ہے، سوئے کو کیا پکڑنا. اس کو جگایا ہاتھ سے اور جب وہ بھاگنے لگا پھر اس کو پکڑا اور پکڑ کے گلے میں ڈال دیا. اللہ کی شان. تو کچھ لوگوں کو سانپ کا منتر آتا ہے تو وہ ان لوگوں کو سانپ نقصان نہیں دیتا. یوں محسوس ہوتا ہے
کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر دنیا کا منتر سیکھ لیا تھا، دنیا ان کو نقصان نہیں دیا کرتی، اس لیے ان کے سامنے روم اور فارس کے خزانے آئے، اتنے ڈھیر لگ جاتے تھے کہ اس کے پیچھے بندے چھپ جاتے تھے، مگر ان کے دل پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ اللہ والے بھی یہ دنیا کا منتر سکھاتے ہیں، اس لیے تو فرماتے تھے علی حضرت علی عنہ، یا فقرا یا بیضا غر غیری، اے سونے اے چاندی میرے غیر کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں۔ کسی نے دنیا کو خواب میں دیکھا، ایک بوڑھی عورت، ایک باکرا عورت کی شکل میں، کنواری خوبصورت لڑکی کی شکل میں، تو بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ تجھ سے تو لاکھوں نے نکاح کی ہے اور تو ابھی تک باکرا ہے، لاکھوں نے تجھ سے قربت کی اور تو ابھی تک باکرا۔ کہنے لگے کیا کروں، جنہوں نے نکاح کیے وہ مرد نہ نکلے اور جو مرد تھے انہوں نے منہ نہ لگایا۔ تو واقعی ایسا ہے، اللہ والے دنیا کے طالب نہیں بنتے، وہ اللہ کے طالب بنا کرتے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ وہ گھوڑوں کے ذریعے ایک دریا میں سے گزر گئے، سمندر میں سے گزر گئے، اور عوام الناس اس کو بڑی کرامت سمجھتے ہیں۔ حضرات کے نزدیک صحابہ کرام کی بڑی کرامت یہ ہے کہ جب روم اور فارس کے تخت و تاج تو نفس چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو، ہمیں ان خواہشات کو قابو کرنا ہے، تھامنا ہے۔ اچھا ایک بات ذہن میں اور رکھیے کہ انسان کے دل میں جو گناہ کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ دو طریقے سے ہوتا ہے، کبھی یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب سالک کو کیسے پتا چلے کہ یہ وسوسہ شیطان دل میں ڈال رہا ہے گناہ کا یا میرا نفس چاہتا ہے؟ تو کوئی کسوٹی تو ہونی چاہیے نا۔ اب عام آدمی تو نہیں اندازہ لگا سکتا، لیکن اللہ والوں کو اللہ نے بصیرت دی ہوتی ہے، وہ پہچانتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جب انسان کے دل میں گناہ کا وسوسہ پیدا ہو، داعیہ پیدا ہو، اور انسان گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روکے، تھام لے، فتعصم، تھوڑی دیر کے لیے رک جائے گناہ سے، تو اس کے بعد دوسرے گناہ کا خیال پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ شیطان ہے۔ شیطان کبھی ایک گناہ پر اصرار نہیں کرواتا، وہ کہتے گناہ کرو، یہ نہیں کرتے تو یہ کر لو، یہ نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں تشکیل کرتا ہے، گناہ کرو تم کہیں نہ کہیں، بڑا نہیں کرتے تو چھوٹا کر لو، وہ نہیں کرتے تو اس سے چھوٹا کر لو، وہ کہیں نہ کہیں اٹکا کے پھنسا کے جان چھوڑے گا۔ لیکن نفس کا معاملہ اور، نفس جس گناہ کو چاہتا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا جی میں نے تو بس خالہ جی کا قرآن پڑھنا ہے، بس اس کا یہی حال کہ یہ کہتے ہیں بس یہی کام کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ تو نفس ضدی ہے، اس میں ہٹ دھرمی ہے۔ جب نفس کی طرف سے گناہ کا داعیہ پیدا ہوگا تو پھر یہ اسی گناہ کے اوپر ڈٹا رہے گا، تو یہ پہچان ہے کہ یہ میرے نفس کی طرف سے ہے، اور اگر ایک کے بعد دوسری آپشن سامنے آتی جائے تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی طرف سے خیال اور دھیان ڈالا جاتا ہے۔ تو جب انسان گناہ کا دل میں خیال پیدا ہو اور اپنے آپ کو تھام لے تو اس سے نفس کے اوپر چوٹ پڑتی ہے اور نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اور سالک کو یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ شیطان نے پھونک ماری تو بس وضو ٹوٹ گیا۔ حضرت عبدالستر ثانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے نفس کی مثال ماچس کی ڈبیا کی طرح، وہ ماچس کی تیلی میں آگ تو پہلے سے بھری ہوتی ہے، رگڑ لگنے کی دیر ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں نفس میں خباث سے بھری ہوتی ہیں، تو شیطان رگڑ لگا دیتا ہے، گناہوں کی آگ جل اٹھتی ہے۔
ہے، تھام لینا ہے اور اپنے آپ کو کہنا ہے کہ خواہشات پوری کرنے کی یہ دنیا جگہ نہیں، خواہشات پوری کرنے کی جگہ جنت ہے، آخرت ہے۔ اس تھام لینے کا دوسرا نام مجاہدہ ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، بڑی قدر ہے۔ جو انسان گناہوں کے وسطے پیدا ہونے پر اپنے آپ کو تھام لیتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے اس بندے کو تھام لیا کرتی ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب خواہش ٹوٹتی ہے نا تو نفس کو دل ملاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا جی دل ٹوٹا، وہ تحقیق کی بات تو کرتے نہیں، نفس کی خواہش ٹوٹی اور جواب میں کہتے ہیں جی دل ٹوٹا۔ دل کہاں ٹوٹ رہا ہے؟ تاہم چلو دل ہی ٹوٹا صحیح، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ٹوٹا دل ہی پسند ہے، سمجھے؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جب ٹوٹتا ہے دل نا تو پھر اللہ کو زیادہ پیار آتا ہے، زیادہ پیار آتا ہے۔ اس لیے فرمایا انا عند منکسرۃ القلوب، مجھے ڈھونڈنا ہو تو ٹوٹے دلوں میں ڈھونڈو، دکھی دل، ٹوٹے دل، ان میں اللہ تعالیٰ بستے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کی اہلیہ بھی بہت نیک تھی، تقیہ نقیہ پاک صاف زندگی گزارنے والی خاتون تھی۔ ان کو نبی علیہ السلام کی زیارت کا بڑا شوق رہتا تھا، چنانچہ بڑے وظائف کرتی۔ ایک دن اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ اتنی عمر گزر گئی وظائف کرتے ہوئے، لیکن مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی، ہزاروں مرتبہ میں ایک ایک دن میں درود شریف پڑھتی ہوں، تو آپ ہی کوئی طریقہ بتا دیجئے کہ مجھے زیارت ہو جائے۔ وہ کہنے لگے اچھا میں بتاؤں گا، بہت اچھی بات، لیکن طریقہ یہ ہے کہ تم ذرا آج دلہن کی طرح تیار ہو جاؤ، ذرا نہاؤ، بنا سنوارو، اچھے کپڑے دلہن والے پہنو، تو دلہن کی طرح بن کے بیٹھو تو تمہیں طریقہ بتا دیں گے۔ وہ نیک خاتون سادی تھی تو بوڑھی، لیکن نہا دھو کے دلہن جیسے تیار ہوتی ہے، وہ تیار ہو کے دلہنوں والے چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہن کے جناب مصلی پہ بیٹھ گئے۔ اب یہ بزرگ جو تھے یہ اس کے بھائی کے پاس پہنچ گئے اور بھائی کو جا کے کہا کہ دیکھو یہ میری عمر ہے اور یہ تمہاری بہن کی عمر ہے، مگر آ کے ذرا اس کا حال دیکھو۔ اب وہ بھائی جو گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بوڑھی اماں وہ مصلی پہ بیٹھی، مگر دلہنوں کی طرح، کیا سرخی کاجل کیا کیا، اور اوپر کے چمکیلے بھڑکیلے کپڑے۔ تو بھائی ہوتا ہے تو اس کو تو بڑی حیرت آئی، اس نے سخت ڈانٹا، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، اپنی عمر نہیں دیکھتی، اتنا ڈانٹا۔ جو بلا وجہ ڈانٹ تھی تو وہ اللہ کی بندی تو روئی، بھائی چلا گیا۔ اب اس کو تو نہیں پتا تھا حقیقت حال کیا ہے، یہ خاموشی سے بیٹھے اپنا اللہ اللہ کرتے رہے۔ اب وہیں بیٹھے بیٹھے رو رو کے طبیعت ہلکان ہوئی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو خواب میں اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ محبوب نے تسلی دے دی کہ تو آج افسردہ بہت ہے، تو روز میرے پاس تحفے بھیجتی ہے، تیرے تحفے مجھے ملتے ہیں۔ تو خوشی سے آنکھ کھلی، اب وہ غم ختم ہو گیا۔ خوشی خوشی خاوند کو بتایا، کہا کہ دیکھیں آپ نے تو ابھی مجھے طریقہ بتایا ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مجھے زیارت کروا دی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ میرا ہی ہیلا کام آیا۔ وہ پوچھنے لگی کہ یہ کیسے کام آیا؟ فرمانے لگے کہ اتنی نیک ہو، اتنے وظائف کرتی ہو کہ میں تمہاری زندگی میں گناہ نہیں دیکھتا، اس کے باوجود جب تمہیں زیارت نہ ہوئی تو میں سمجھا کہ زیارت تب ہوگی جب کسی بات سے دل ٹوٹے گا۔ اب اور تو کوئی طریقہ تھا نہیں، تو میں نے یہی سوچا کہ اب تم ذرا بند سور کے بیٹھو تو تمہیں بھائی سے ڈانٹ پلواؤں گا، ذرا دل ٹوٹے گا اور دل کے ٹوٹنے پر پھر اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرما دے گا۔ تو جب دل ٹوٹتا ہے نا، خواہش ٹوٹتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، بندے کو بندے پہ پیار آتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔
تو اس لیے خواہش کے ٹوٹنے پہ گھبرایا نہ کریں، خوش ہوا کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر دو باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے۔ ایک بات تو یہ، ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جس انسان نے شریعت و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی خواہش کو توڑا، جس انسان نے شریعت و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی خواہش کو توڑا، اللہ تعالیٰ ہر خواہش کے ٹوٹنے پر اس کو جنت میں ایک مرتبہ دیدار عطا فرمائیں گے، ہر خواہش کے بدلے۔ جو بھی خواہش ٹوٹی اللہ کے لیے، ہر خواہش ٹوٹنے کے بدلے اللہ رب العزت جنت میں اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ سبحان۔ اور دوسری بات کہ جب خواہش ٹوٹتی ہے نا، وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ آج لوگ اسم اعظم کے بارے میں پوچھتے ہیں، اسم اعظم کی مانند قبولیت دعا کا واقعہ کا وقت ہوتا ہے، یعنی جب انسان پر گناہ کا غلبہ ہو، طبیعت کے اندر گناہ کرنے کا خواہش موجود ہو، اور بندہ اس گناہ کی خواہش کو دبا جائے اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے، جب یہ اس کو دبا جائے گا، یہ وقت اس بندے کے لیے قبولیت دعا کا وقت ہوگا۔ اس وقت میں دعا مانگا کریں۔ میرے دوستو، یہ آزمودہ نسخہ ہے، ہمارے مشائخ نے بھی آزمایا اور ہم جیسے گناہ گاروں نے بھی آزمایا۔ وقت کی بات ہے۔ دوست کہتے ہیں جی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اللہ والے ایسے مواقع پہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ موقع کی تلاش انتظار میں رہتے ہیں۔ اس لیے یوں سمجھ لیجئے دوسرے الفاظ میں، جب کوئی آدمی گناہ کبیرہ پر قادر ہوا کہ وہ چاہے تو گناہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی عظمت کے خوف کی وجہ سے وہ اس گناہ سے باز آ گیا، اب اس وقت وہ اللہ سے جو سوال کرے گا اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ تو ہمارے زندگی میں روز واقعات ایسے پیش آتے ہیں، کبھی جی چاہتا ہے ادھر دیکھو یہ نمونہ، ادھر دیکھو یہ نمونہ، کتنے نمونے دیکھیں گے؟ تو اس وقت اپنے آپ کو سمجھایا کریں، نگاہوں کو قابو کیا کریں اور اپنے رب سے مانگا کریں۔ وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اللہ سے اللہ کو مانگا کریں، پھر دیکھیے سلوک کتنا تیزی سے طے ہوتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ادھر ادھر بھی دیکھتے پھریں اور سلوک بھی طے ہو جائے، یہ خیالت تو محالت تو جنو، ایسا نہیں ہوتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو نفس کی خواہشات جب ٹوٹتی ہیں، بلکہ عوارف المعارف میں تو یہ بھی لکھا گیا من تعشق، اگر کسی آدمی کو کسی کی طرف میلان ہو گیا، کوئی بھی ہے بندہ بندی، من تعشق، اگر دل میں کسی کی طرف میلان پیدا ہوا، وقتم عشقہ، اور اس نے اپنے اس حالت کیفیت کو چھپا لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فہو شہید، اس کو شہیدوں کے ساتھ کھڑا کروا دے۔ تو نفس کی خواہشات توڑنی ہے اور اس پر گھبرانا نہیں، خوش ہونا ہے کہ اچھا ہوا ٹوٹی ہیں اس کی خواہشیں، اور ان کو قابو کرنا ہے، اس کو لگام دینی ہے شریعت و سنت کی۔ اب یہ نفس کی خواہشات کو توڑنا تب آسان ہوتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ حد محبت تلخہا شیریں شود، محبت کی وجہ سے پھر جو تلخ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی شیریں بن جاتی ہیں۔ جس کو مہینے کے بعد تنخواہ ملنے کی امید ہوتی ہے وہ ساری رات جاگ کے گزار لیتا ہے، تو جس کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہوتا ہے وہ تہجد میں اس طرح آسانی سے گزار لیتا ہے۔ ماں کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے
دعائیں کرواتی پھرتی ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ جب ولادت ہوگی تو اتنی تکلیف ہوگی کہ میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہوگا، لیکن وہ درد دے کی ان تکالیف کو بھی خوشی سے برداشت کر لیتی ہے اپنی چاہت اور تمنا کے پیچھے۔ تو جب ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے اور ماں بننے کا شوق ہوتا ہے تو درد دے کی تکالیف اس کے لیے آسان ہے۔ اسی طرح جس کو اللہ کا دوست بننے کا شوق ہوتا ہے، اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنے کا شوق ہوتا ہے، اس کے لیے یہ دنیا کی تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، سب آسان ہوتا ہے۔ جان مال وقت کی قربانی دینی کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، اے دوائے جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالی نوس ماں۔ انشاءاللہ اس محبت الہی کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں گی آئندہ مجالس میں۔ اللہ رب العزت ہمیں تزکیہ نفس عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، پھر اس کے بعد دعا کریں گے۔ جو کچھ سنا ہے اس کو اپنے دلوں میں ذخیرہ کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، مفسرین نے لکھا اَيْ فِي قَلْبِكَ، کہ تو ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں، اپنی سوچ میں، اپنے دھیان میں، اپنے من میں۔ تو اپنے اللہ کو اپنے من میں یاد کیجیے، گویا اس آیت پر عمل کی توفیق ہوگی۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، من کی دنیا سود و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و مستی، من کی دنیا سود و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ لا الہ الا اللہ۔ دعا کیجیے سبحان ربی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب کریم، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ ہم اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، دلوں کی ظلمت کو دور فرما، دلوں کی سختی کو دور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما،
اے مالک ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے مالک ہمیں تزکیہ نفس عطا فرما، تزکیہ قلب نصیب فرما، رب قریب شریعت و سنت والی زندگی نصیب فرما، کبائر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما، رب کریم معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما، اللہ معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، ہماری نیک اے اللہ نیک تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، سلجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اے اللہ گھر بار کی پریشانیوں کو دور فرما، کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرما، اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما، صحت سے متعلقہ پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مالک اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مالک ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس محفل میں اٹھنے سے پہلے اللہ ہمیں اپنا وصل عطا فرما، اللہ اپنا قرب عطا فرما۔ اے اللہ ہم تو ساری زندگی نفس سے مار کھاتے پھرے، اللہ ہمارے لیے بھی کوئی صورت بنا دیجیے کہ ہم بھی نفس پہ غالب آ جائیں، اللہ ہم بھی نفس پہ غالب آ کر شریعت و سنت والی توفیق پر زندگی گزاریں۔ اے اللہ جو گناہ بھی ہم کرتے ہیں ارادے سے یا بغیر ارادے کے، اللہ ان گناہوں سے ہماری جان چھڑا اور میرے مولا شریعت و سنت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، اے مالک ہمیں گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، گناہوں کی دلدل سے محفوظ فرما۔ رب کریم دنیا کی محبت سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما اور دنیا کی محبت کے گناہ کو معاف فرما۔ رب کریم اپنی سچی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، ان کے صحابہ کرام اہل بیت کرام کی سچی محبت عطا فرما۔ اللہ اپنے پیارے اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرما، دنیا آخرت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ رب کریم ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک دنیا کے سامنے ہم جو مرضی بنتے پھریں، آپ کے سامنے تو جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ میرے مولا ہمارا حال بہت پتلا ہے، رب کریم رحمت فرما دیجیے۔ ہم کب تک بے ذوق نمازیں پڑھتے پھریں گے، بے سرور سجدے کرتے پھریں گے؟ رب کریم مارے باندھے ہم دین پر عمل کرتے پھریں گے؟ اللہ ہمارے دلوں کو دین پر عمل کا سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری زندگی کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما اور ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنا۔ جتنی باطنی بیماریاں ہیں، حسد، تکبر، عجب، کینہ، شہوت، سب کو ہم سے دور فرما اور ہمیں اخلاق محمدی کا نمونہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاق محمدی کا نمونہ نصیب فرما۔ رب کریم دوست احباب نے جن دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، اللہ ان سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ دوست احباب دور دور سے اس جگہ پر چند دن گزارنے کے لیے آئے، اللہ دنوں میں جو نیک تمنا لے کر آئے ان کے چل کے آنے کو قبول فرما اور ان کو نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ دنیا میں جہاں جہاں دین کی محنت ہو رہی ہے، اے اللہ جماعت کی شکل میں، مدارس کی شکل میں، اللہ سب محنتوں کو قبول فرما اور اس کے بدلے دین کی ہواؤں کو چلا۔ اللہ اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ ان سازشوں کو ختم فرما، امت مسلمہ کو عزت رکھ کر رفیع فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے مالک آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی وہ سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں استغنا والی زندگی نصیب فرما۔ رب کریم جب آپ نے ہمارے سروں کو غیر کے سامنے جھکنے سے روک لیا تو اللہ ہمارے ہاتھوں کو بھی غیر کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرما۔ رب کریم اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما۔ اے مالک ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما۔ رب کریم ہم ناپ تول کے قابل نہیں ہے، بہت کمزور ہیں،
رب کریم مہربانی فرما دیجئے، ہماری مدد فرمائیے، اللہ ہماری کمزوری کو قوتوں میں بدل دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔